ناظرین السلام علیکم. آج میرے ایک خاص مہمان ہیں جو بہت دور سے یہاں اسٹاک ہوم ہمارے پاس آئے ہیں. وہ سکندر اعظم کے دیش سے یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کا اپنا نام بھی سکندر ہے اور اسی لیے انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے سکندر سے سکندر تک. وہ صحافی ہیں، ادیب ہیں اور ایک طویل مدت سے یورپ میں مقیم ہیں. یونان سے ان کا تعلق ہے اور آج کی گفتگو میں ہم ان سے بہت سی باتیں کریں گے. یورپ میں جو امیگریشن کی تازہ ترین صورتحال ہے مختلف ممالک میں، کیونکہ ان کا مختلف ممالک سے تعلق رہتا ہے، یورپی ملکوں سے، اس کے حوالے سے بات کریں گے. یونان کے وہاں جو حالات ہیں تارکین وطن کے، ان کے حوالے سے، اور علاوہ ازیں چونکہ صحافت سے ان کا تعلق رکھا ہے اور وہ خود مصنف بھی ہیں، تاریخ پہ بھی ان کی گہری نظر ہے، تو بہت سے جو معاملات ہیں ان پہ ہم ان سے بات کریں گے. شناسائی تو میری کافی طویل عرصے سے تھی لیکن ملاقات ہماری پہلی ہے، تو میں انہیں اسٹاک ہوم میں خوش آمدید کہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آج کی ہماری گفتگو جو ہے اس سے ضرور مستفید ہوں گے. تو چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے ایک حقیر فقیر کو اتنا موقع دیا. مجھے یاد ہے کہ ایک وہ وقت تھا کہ جب یہ ابھی سوشل میڈیا نہیں تھا، باقی چیزیں نہیں تھیں، اور چند لوگ تھے جو یورپ میں لکھتے تھے جن کو آپ صحافی، کالم نگار کہہ سکتے ہیں. اس زمانے میں جنگ لندن جو ہے وہ پورے یورپ میں جو اردو پڑھنے والے ہیں مقبول اخبار تھا، نمائندگی کرتا تھا. یہاں سویڈن سے میں لکھتا تھا سویڈن کی ڈائری، چوہان صاحب جو ہے وہ یونان سے، اور اس طرح ہمارے بہت سے دوست تھے. تو کیسا وہ دور تھا جو جنگ میں ہم لوگ لکھا کرتے تھے؟ دیکھیں جی، ہر دور کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے، اپنے اس کے لوازمات ہوتے ہیں اور دوست ہوتے ہیں. تو یہ ضرور ہے کہ ہم 2 دہائیوں سے زیادہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. چلیں آج پہلی ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا تھا. تو وہ دور تھا ایک سٹرگل کا دور، جب یورپ میں آپ اردو صحافت کے لیے بہت زیادہ سٹرگل کر رہے تھے. تو اس میں جو لوگ تھے وہ پروفیشنل تھے، ان سے سیکھنے کا موقع ملا، کیسے خبر بنانی ہے، کیسے خبر ڈلیور کرنی ہے، عالمی سطح پر آپ کو جو خبر بنانی ہے اس کا کیا معیار ہونا چاہیے. جو ہماری کمیونٹی ہے یورپ میں، ان کے جو حالات ہیں، ان کے جو پروگرام ہیں، ان کی جو خبریں ہیں وہ کس طرح، اور پھر اپنا تجزیہ، تو سب سے جو بات ہوتی ہے کہ اپنا تجزیہ آپ کیسے پیش کرتے ہیں، آپ کیسی نظر سے، کس نظر سے اور کس طرح ان کو سیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اور آگے وہ اپنے الفاظ سے ڈلیور کر رہے ہیں. جی بالکل. مجھے یاد ہے جی کہ جب 95 میں سویڈن آیا ہوں تو یہاں لائبریریز میں جنگ لندن آتا تھا اور وہ 2-3 دن پرانا اخبار ہوتا تھا، اور یقین کریں وہاں پہ ہماری جو ہے وہ لوگوں کی لائن لگی ہوتی تھی، اپنی باری کا انتظار کرتے تھے کہ وہ اخبار لیں، اسے پڑھیں، اور وہی ایک اونلی سورس آف انفارمیشن تھا اس دور میں. اور پھر اس میں جو لکھنے والے لوگ تھے، جیسے انہوں نے کہا، اس میں جناب طاہر انعام شیخ صاحب وہ اسکاٹ لینڈ سے لکھتے تھے، تنویر ظفر صاحب ہیں وہاں سے بریڈ فورڈ سے، پھر جناب ظہور نیازی صاحب ایڈیٹر تھے جنگ کے، پھر ہمارے جناب بڑے اچھے دوست غریق رحمت کرے شیخ مظفر صاحب جرمنی سے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. جاوید کمل صاحب تھے اٹلی سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ جی ایگزیکٹلی غریق رحمت، اور خالد حمید فاروقی صاحب، خالد حمید فاروقی صاحب بہت بڑا نام ہے ایگزیکٹلی. پھر راجہ فاروق صاحب ہاں ابھی بھی لکھتے ہیں، بہت سے نام ہیں شاید ہم مس کر دیں. تو یعنی وہ پوری یورپی جو کمیونٹی تھی ان سب کی نمائندگی ہوا کرتی تھی. بالکل بالکل. اور واقعی وہ بڑی ایک مستند صحافت تھی. اچھا ہم تھوڑی سی بات کریں، آپ یونان کس سن میں آئے تھے پاکستان سے؟ میں پاکستان میں یونان 96 میں آیا تھا. تو وہاں کے جو حالات تھے پاکستان میں، وہ میں ذرا معذرت چاہتا ہوں پر میں بات نہیں کر سکتا، تو مجبور ہوا کہ میں یونان آ جاؤں. تو یونان آ کے پھر یہاں پر دیکھا میں نے کہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ زیادہ تر ان ایجوکیٹڈ تھے، مزدور کا طبقہ تھا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہ جو پاکستان میں بیکار تھا وہ یونان میں تھا. تو خیر کافی اسٹرگل کی ہے پاکستانیوں نے. پھر وہ وہاں سے آگے موو کر گیا سوئٹزرلینڈ، وہاں میں نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، ایک میڈیکل کورس کیا. پھر 98 میں دوبارہ یونان چلا گیا اور 98 سے وہیں پر ہوں. تو تب سے یعنی تقریباً 30 سال سے آپ کا یونان کے ساتھ جو ہے وہ یورپ میں 30 سال تقریباً. اچھا یونان میں پاکستانی ادارے بہت پرانے آپ لوگ بھی آئے ہیں، لیکن یونان سے پھر پاکستانیوں کا سویڈن کی طرف آنا جو ہے وہ شروع ہوا، اور یہاں پہ کافی بڑی تعداد ہے
یونان سے آنے والے پاکستانیوں کی، باقی ملکوں کے بھی ہوں گے، تو اس کی کیا ریزن بنی؟ وہ لوگ کیوں یہاں آنا شروع ہوئے سویڈن؟ اصل میں مختلف وجوہات ہیں. یونان کے جو پاکستانی برادری کے حالات ہیں وہ اس طرح کے، یونان جو ایک آرتھوڈکس کرسچن ملک ہے، تو اس کے جو کلیشز ہیں پولیٹیکل وہ ترکی کے ساتھ بھی ہیں، تو اس وجہ سے وہ غیر ملکیوں کو اتنا وہ زیادہ سہولیات نہیں دیتے اپنے قانون کے مطابق. تو جب 98 میں پہلی مرتبہ انہوں نے یورپی یونین کے دباؤ پر لوگوں کو لیگلائز کیا، تو ظاہر ہے پھر تمام کمیونٹیز جو ہیں وہ انہوں نے قانونی حیثیت حاصل کی اور اپنے جو ترقی کی منازل وہ طے کی، ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں. تو جب یورپی یونین کا خاص طور پر شینگن جو معاہدہ ہوا، جس کو ہم ڈبلن 2 معاہدہ کہتے ہیں، تو اس معاہدے کے بعد، یہ غالباً 2009 میں یا 10 میں کی بات ہے، تو انہوں نے بارڈر اوپن کیے لیبرز کے، کہ شینگن جو کنٹریز ہیں جو یورپی یونین کے ہیں وہ ایک دوسرے کے ممالک میں جا کے کام کر سکتے ہیں. تو پاکستانیوں جو یونان میں بسنے ہیں ان کو یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ تھی یہ معاہدہ، کہ ان کو اپنے بچوں کو بلانے میں آسانی رہی دیگر یورپی ملک میں آ کر بنسبت یونان کے، کیونکہ یونان میں جو آپ کو فیملی لانا بہت مشکل تھا. آئی ہیں مگر ان کی کنڈیشنز اور ان کی ٹرمز جو ہے نا وہ کافی سخت تھیں، جس وجہ سے وہ نہ ہی آ سکی. دوسرا نیشنلٹی کا بڑا مسئلہ ہے کہ نیشنلٹی آپ کو ٹینیور کے حساب سے نہیں ہے، آپ ٹینیور پورا کرتے ہیں، اپلیکیشن دیتے ہیں، وہ کنسیڈر ہوتی ہے، کوئی ریزن لگا کے آپ کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کئی ایسے ماں باپ ہیں جن کے بچوں نے تو نیشنلٹی لی ہوئی ہے، والدین کو ان کے ساتھ ایز اے فیملی ممبر رکھا ہوا ہے، ان کو نیشنلٹی نہیں دی، یا والدین نے لے لی ہے تو بچوں کو نہیں ملی. تو ایسے کافی زیادہ نا حالات جو ایسے ہیں کہ لوگوں نے مجبور کیا. پھر معیار زندگی، کاروبار اور روزگار، یہاں پر بہتر سہولیات ہیں بنسبت یونان کے. طرح آپ کو آمدن کے بھی زیادہ مواقع ملتے ہیں، آپ روزگار بھی آپ کو مل جاتا ہے بآسانی. تو کافی زیادہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے نا یونان کے پاکستانی جو لیگل جن کی اسٹیٹس تھے انہوں نے موو کیا سویڈن کو. اور سویڈن کو انہوں نے پریفر اس لیے کیا، ایک تو اس کے قوانین ذرا نرم تھے، فیملی اب بآسانی بلا سکتے بنسبت اب تو انہوں نے کافی اسٹرکٹ کر دیا. تو یہ وجوہات تھیں کہ یونان سے پاکستانی جو ہے نا وہ موو کر کے، یہ نہیں کہ صرف سویڈن آئے ہیں، جی جرمن بھی گئے ہیں، باقی ملکوں میں جو باقی ملک میں، پرتگال میں ہیں، اسپین میں ہیں، کافی ملک میں. اچھا، تو ہمارا یعنی اب یونان کے ساتھ بھی ایک تعلق بن گیا سویڈن میں رہتے ہوئے. اور مجھے بہت فیڈ بیک یونان سے بھی آتا ہے، کئی لوگ وہاں بھی ہمارے ان ویلاگس کو دیکھتے ہیں. تو بہرحال یونان میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جی، میں ان کو سلام عرض کرتا ہوں، اور مجھے بڑا اچھا آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک آتا ہے. اچھا، اس وقت یونان کی سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ یونان بیسیکلی یورپ کے لیے گیٹ وے رہا ہے. لوگ جب پاکستان سے مختلف ملکوں سے آتے تھے تو یونان پہلی منزل ہے، پھر وہ شاید آگے جاتے تھے. اس وقت وہاں پہ کیا حالات ہیں؟ حالات تو ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے، لوگ اب بھی آ رہے ہیں. حالانکہ یونان حکومت نے فرونٹیکس کے ساتھ جو یورپین سرحدی وہ ان کی فوج ہے جو سمندر کو نگرانی کرتی ہے، اس کے ساتھ کافی زیادہ مشقیں کی ہیں، ان کی نگرانی ساتھ کی ہے. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیں نا خطے کی صورتحال کیسی ہے کہ عرب ممالک میں جنگ ہے پچھلے 20-25 سال سے، اور جو ایشیائی ممالک ہیں وہاں پر انسٹیبلٹی ہے، معاشی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی. تو لوگ جو ہیں وہاں سے ہجرت کر کے ترکی اور ترکی سے یونان آتے ہیں، کیونکہ یونان یورپی یونین کا ممبر ہے. شروع سے پہلے یورپی کمیونٹی کا تھا، پھر یورپی یونین میں آ گیا. تو اسی حوالے سے وہ لوگ جو ہے نا وہ پریفر کرتے ہیں کہ یونان چلے جائیں، کیونکہ ہم یورپ میں ایک مرتبہ داخل ہو جائیں. تو ویسے بھی اس کی لینڈ بارڈرز جو ہیں وہ ان ممالک کے ساتھ لگتے ہیں، ترکی کے ساتھ، اور سامنے سمندر ہے لیبیا کے ساتھ اور افریقی ممالک کے ساتھ. تو بآسانی وہ لوگ جو ہے نا وہ ادھر آ جاتے ہیں. تو مسئلہ وہی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو بچانا چاہتے ہیں، مگر حالات کچھ اور ہوتے ہیں. کچھ معاشی حالات بھی ہیں، اکنامک مائیگرنٹ بھی ہیں، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے لیے وہ ظالم سیکرز بھی ہیں. اور پھر سب سے بڑی وجہ کہ آپ کو کئی ایسے ممالک ملیں گے جہاں پر آپ کو معاشرتی عدم تحفظ ملتا ہے. جیسے آج کل پاکستان میں آپ کو معاشی عدم تحفظ ہے اور اس کے ساتھ معاشرتی عدم تحفظ ہے، دونوں ہیں، معاشی اور معاشرتی. کہ وہاں پر لوگوں میں ایک ہجان
ایک قسم کی وہ پتہ نہیں یکدم وہ ہائپر ہو جاتے ہیں جی اور کوئی بھی بڑے سے بڑا قدم اٹھا لیتے ہیں. جی. تو روزگار کی بڑی صورتحال, مہنگائی اس نے کمر توڑ دی ہے. تو ان حالات کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ, تو حالات کی آپ بات کر رہے ہیں تو اگر ہم یورپ کے حالات دیکھیں, اب آپ باخبر صحافی ہیں, یورپ کے مختلف ملکوں میں آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, یہاں سویڈن بھی آپ آئے ہیں, ایک رائٹ ونگ کی ویو آلموسٹ یورپ میں ہے, اینٹی امیگرینٹ ویو ہے, امیگریشن پالیسیز سخت ہو رہی ہیں. ریسنٹلی یورپی یونین نے ایک نیا قانون بنایا ہے, بالکل, اور سویڈن جو ایک بہت نرم ملک تھا اب وہ اتنا ہی سخت ہو گیا ہے. تو یہ یورپ کی جو بدلتی ہوئی صورتحال اور امیگریشن ہے, اور اس کے باوجود ہمارے لوگ آنا چاہتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, باقی کسی طریقے سے, تو آپ مستقبل کا منظرنامہ کیسے دیکھتے ہیں یا ان لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیں اس میں 2-3 سچویشنز ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ یورپ جو انسیکیور محسوس کر رہا ہے وہ تہذیبی حوالے سے ہے. تہذیبی حوالے سے اس طرح کہ یہ آپ کلیش آف سویلائزیشن اس کو بول رہے ہیں کہ جو مختلف ممالک کے لوگ اپنا کلچر لے کر, اپنی زبان لے کر, اپنے روزمرہ کے معاشرتی لیونگ لے کر آ رہے ہیں یہاں پر, اور وہ ماحول کو چینج کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ ہے. دوسرا مذہبی ہے کہ یہ اب زیادہ تر کرسچنس تو ہیں مگر وہ مذہب کو اتنا وہ عمل دخل نہیں دینے دیتے اپنی روزمرہ کی زندگی میں یا اپنی سیاسی زندگی میں خاص طور پر. تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہر جو زندگی کا پہلو ہے اس میں مذہب کو لازمی لے کر جاتے ہیں. وہ فوتگی ہو, وہ شادی ہو, وہ روزگار ہو, وہ بچوں کی پڑھائی ہو, وہ کوئی بھی ایسا میدان ہو, تو اس میں وہ مذہب کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں. تو اس سے معاشرت کا جو ہے نا ایک وہ بدلاؤ آتا ہے. اچھا, اس میں آپ نے یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ یورپ اس حوالے سے انسیکیور محسوس کرتا ہے کہ جو امیگرینٹس آ رہے ہیں ان کا کلچر آ رہا ہے مذہبی اور مذہب کے حوالے سے. اب اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ظاہر ہے ہم جب اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں, ہماری جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہاں ظاہر ایک مسلم میجورٹی ملک ہے, وہاں سارے وہ کام کرتے ہیں. کیا وہی کام جب ہم یہاں پہ کرتے ہیں تو لوکل کمیونٹی پہ کیا اثر پڑتا ہے, اور کیا اس کا امپیکٹ ہمارے اس اسلام کے لیے بہتر ہے؟ مثلا میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی حال ہی میں عاشورہ کے جو جلوس نکلے ہیں ڈنمارک میں, یو کے میں اور یونان میں, اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ میڈیا میں چیزیں آئی ہیں. اسی طرح ہمارے کچھ لوگوں نے میلاد کے جلوس مختلف ممالک میں نکالنے شروع کیے ہیں. اپنے ملکوں میں ہم نکالتے تھے, اب یہاں پہ جب آپ وہ جلوس نکالتے ہیں اور جس طرح سے ہمارا لباس اور نعرے اور کپڑے ہم لے کے جاتے ہیں, کیا اس سے اسلام کی جو ترویج ہے وہ بہتر ہوگی؟ ہم اسلام کا پیغام آگے پھیلائیں گے یا اس کے کانسیکوینسز ڈفرینٹ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرا جو اوپینین ہے, شاید کچھ حضرات کو یہ اچھا نہ لگے, آپ ریچولز جب لے کر آتے ہیں, اپنے کسٹمز جب لے کر آتے ہیں کسی دوسرے معاشرے میں, تو ان کو دیکھیں کہ آپ کس طرح ان کو متاثر کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی سے. اپنی وہ جو مذہبی اقدار ہیں ان کو کیسے پیش کریں گے تاکہ وہ لوگ موٹیویٹ ہوں. میرا ماننا یہ ہے کہ ٹھیک ہے, یہ ایک آپ کو آزادی دی ہوئی ہے, گورنمنٹ نے سہولت دی ہوئی ہے کہ آپ جلوس نکال لیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ ایسے سیمینارز منعقد کریں, اس میں آپ کتابچے تیار کریں ان کی مقامی زبان میں, انگلش میں, اپنی زبان میں, کم سے کم 3 زبانیں ہوں یا 2 زبانیں لازمی ہوں. تو آپ ان کو بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم محرم الحرام میں عشرہ مناتے ہیں, تو اس کے پیچھے جو سائیکی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت ہے ان کے خانوادے کی ہے, یہ کیا, کیونکہ بہت زیادہ لوگ تو سمجھتے ہیں یہ پولیٹیکل ایک سچویشن تھی, مگر ہم اس کو مذہبی مانتے ہیں. تو یہ جو کلیش ہوا مسلمانوں کے درمیان دونوں طرف سے, تو اس کی کیا وجوہات تھیں, اس پر ہمیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. وہی بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں, آپ کا جیسے کرسمس ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ پیدائش وہ مناتے ہیں, یوم پیدائش مناتے ہیں. تو ہم اگر ربیع الاول کا میلاد مناتے ہیں, میلاد مطلب جنم آپ کہہ لیں, تو ہمیں یہ بتانا ضرور ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اس یوم کو منانے کا مقصد کیا ہے پیچھے, اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی اسلامی تعلیمات میں کس مقام پر, کس درجے پر اور کس نظر سے دیکھتے ہیں, تاکہ یہ ہماری جو انٹرفیتھ ڈائلاگس کا جو ایک سچویشن ہے نا, جو
مذہبی تفرقات میں ایک مذہبی ہم آہنگی کو کرنا، فروغ دینا، وہ بہت ضروری ہے. یعنی اس میں تقریباً 2 سوچ ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک یہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیمینارز کریں، ایجوکیشن کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے مقامی آبادی کے ساتھ آپ اخلاق، محبت، پیار سے پیش آئیں تاکہ وہ لوگ آپ سے متاثر ہوں. دوسرا نقطہ نظر ہے کہ نہیں جی، ہمیں یورپ میں آزادی رائے ہے، اگر باقی لوگ جلوس نکال سکتے ہیں تو ہم کیوں نہ نکالیں. لیکن اس میں بعض کا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے جلوس نکلتے ہیں وہ لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ شریعت نافذ ہو جائے گی، شاید مسلمان قبضہ کر لیں گے، ہماری ڈیموگرافی چینج ہوئے گی، اور رائٹ ونگ والے یہی پراپوگنڈا کرتے ہیں. جی دیکھیں نا، یہ اس کے پیچھے کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے. آپ دیکھیں پچھلے 3 دہائیوں سے جب سے افغان وار لگی ہے خاص طور پر، اور کولڈ وار کے جو درمیان ہے، اس سارے سینیریو میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ اسلامک ٹیررزم، مسلمان دہشت گرد، یہ پراپوگنڈا اتنا راسخ کر دیا گیا ہے کہ اب جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ٹربن والا بندہ، پگڑی والا، کوئی داڑھی والا جس نے کٹ کیا ہو، یا اسلامی ہمارے تو چلو ہیں ہی نہیں، تو وہ فوراً ان کے دماغ میں آئے گا یار یہ طالبان نہ ہو، یہ دہشت گرد نہ ہو. تو یہ جو ایک پراپوگنڈا عوامی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیا گیا ہے، اس کو کس طرح ہم جو ہے وہ محو کر گئے. وہ محو اسی لیے ہوگا کہ جب ہم ان سے ڈائلاگ کریں گے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں گے، ان کو ہم اسلامی تعلیمات کے اچھے پہلوؤں سے آگاہ کریں گے. غیر مسلم کے لیے اسلام میں کیا نرم گوشی ہیں، کیا ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافر نہیں تھے، غیر مسلم نہیں تھے، یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے؟ ہماری تو پہلی ہجرت ہی عیسائیوں کے پاس ہوئی ہے نجاشی کے بعد. تو نجاشی کے پاس جب پہلی ہجرت ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کرسچینٹی کو یا کرسچنزم کو یا کرسچنس کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اپنے نزدیک بہت اچھا دیکھتے ہیں اور ان کا ایک بڑا مقام ہے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، یہودی کے جو پیغمبر اعلیٰ ہیں، ہمارے بھی پیغمبر ہیں، ہم بھی ان کو مانتے ہیں. مگر یہ ہے کہ جو مذہبی دوریاں ہیں وہ اصل میں مذہبی تعلیمات کی وجہ سے نہیں ہے، مذہبی پریکٹسز کی وجہ سے، ان رسومات اور عقائد کی وجہ سے ہیں جنہوں نے ان کی اصل تعلیمات سے لوگوں کو دور کر دیا. اچھا، اسی سوال کو ہم اور آگے لے کے چلتے ہیں. ہم امیگرینٹس جو یورپ میں رہ رہے ہیں، ہماری اگلی نسلوں نے بھی یہاں پہ رہنا ہے، ہم یہاں کے اب باشندے ہیں، واپسی کا ہمارا راستہ نہیں ہے، ہمارے لیے پرابلمز بھی ہیں، چیلنجز بھی ہیں. کون کون سے ایسے چیلنجز آپ دیکھتے ہیں ایز اے امیگرینٹ جو ہمارے لیے ہیں، اور ان کو اوور کم ہم کس حکمت عملی سے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ اس کا کچھ تجزیہ جو ہے نا حتمی طور پر پیش نہیں کر سکتے. حالات دن بدن جو ہیں وہ جدت پسندی کی طرف جا رہے ہیں. جو لوگ یا جو ہمارے بچے یہاں پر رہ رہے ہیں، ان کو ہم اپنی جو ثقافت ہے، اپنی سرزمین ہے، وہ آپ ایک نسل تک تو رکھ سکتے ہیں، دوسری نسل آپ کی نہیں وہ رہے گی، وہ لازمی طور پر اسی مٹی، اسی ماحول میں وہ مرج ہو جائے گی. تو ہماری تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا پاکستان کا ساتھ ہے، جو ہمارا اسلامی کلچر ہے، کلچر تو نہیں، میں اس کو کہوں گا ایک جو اسلامی تعلیمات ہیں، ان کے ساتھ آپ لازمی ان کو اٹیچ کریں. ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ فیملیز کے ساتھ ان کا اٹریکشن کرائیں، ان کی تعلیمات کے لیے کچھ ایسے جہاں پر زیادہ گنجان آبادی ہے پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی، وہاں پر ایسے ماحول پیدا کریں کہ وہ بچے جو ہیں اسکول کی تعلیمات کے بعد وہاں پر بھی 1-2 گھنٹہ تعلیم حاصل کریں، اردو پڑھیں، اسلامی روایات پڑھیں، قرآن مجید کی جو ٹرانسلیشنز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کو پڑھیں. تو یہی طریقہ ہے ہمارا، ان کو ہم اپنے. اور اس میں اعلیٰ ایجوکیشن، ظاہر سائنس ٹیکنالوجی، اگر ہم یہاں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہترین مواقع ہیں، تعلیم مفت ہے، سب کچھ ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے کہ ہم بطور مسلمان حیات بعد الممات پر بہت زیادہ راسخ عقیدہ رکھتے ہیں. حالانکہ میرا یہ ماننا ہے کہ حیات بعد الحیات کا زیادہ اثر ہونا چاہیے. یعنی دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے، وہ تو آپ کریں گے. دیکھیں میں آپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گا، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، آپ کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا، کچھ ٹائم سپینڈ کروں گا. آج 20 سال کے بعد ہم اگر مل رہے ہیں
تو کیوں مل رہے ہیں؟ کیونکہ ہم غائبانہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتے رہے ہیں، جانتے ہیں، وہ اپنی تحریروں سے ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے کہ جب ہم اپنا پیش کریں گے تو ہمیں حیات بعد حیات، جی ٹھیک ہے جی، وہ خود بہت ٹھیک ہو جائے گی. وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جی حیات بعد ممات تو ہمیں اس کا صلہ پھر مل جائے گا نا. اگر میں آپ کی تیمارداری کرتا ہوں، آپ کے لیے کچھ کسی مشکل میں کام آتا ہوں، تو کیا یہ ثواب نہیں ہے؟ یہ نیکی نہیں ہے؟ یہ بھی ہے. اچھا پھر امیگریشن کا ایک سوال کر کے ہم باقی کرتے ہیں. یہ آپ کا یہ انٹرویو ظاہر ہے بہت سے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، پاکستان بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہاں سے لوگ نکلنا چاہتے ہیں مختلف طریقے سے، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، بزنس والے بھی ہیں، باقی بھی ہے. یورپ بھی آپ کے سامنے، آپ نے بہت سے ملکوں میں گئے، آپ کے کانٹیکٹس بھی ہیں. کون سا ایسا ملک بہتر ہے نکلنے کے لیے، آسانی ہے، لوگوں کو کہاں جانا چاہیے؟ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں، آپ بتائیے. دیکھیں جی، یہ ہر انسان کا ایک انفرادی فیصلہ ہوتا ہے. کسی ملک کا رہنے کے لیے چوائس، لوگ افریقہ کے ممالک میں بھی رہ رہے ہیں جہاں غربت ہے، جن کا کرنسی ریٹ بہت نیچے ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پر اپنے آپ کو سیکیور محسوس کر رہے ہیں، وہاں پر ان کو روزگار کے مواقع ہیں، وہاں پر ان کو شاید انصاف بھی ملتا ہو. تو یہ ایک تو انفرادی ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے. کوئی آسٹریلیا جانا چاہتا ہے، کوئی انگلینڈ، کوئی سویڈن، کوئی یونان، کوئی جرمن، جہاں بھی آپ، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پر ان کو جو ہے سنبھالنے والے مل جائیں گے، کہاں پر ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے، اور کہاں پر ان کو جو ہے روزگار کے مواقع ملتے ہیں. یہ ایک انفرادی فیصلہ ہے. باقی جس ملک میں 4 چیزیں نہ ہوں تو وہاں پر کبھی بھی امن و سکون نہیں آ سکتا. اور وہ 4 چیزیں ہیں. سب سے پہلے انصاف، کہ آپ کو معلوم ہو کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب آپ قانون کا سہارا لے کر عدالت میں قاضی کے سامنے جائیں گے تو وہ کسی بلا خوف و خطر آپ کو قانون کے مطابق، چاہے وہ آپ کے حق میں ہو چاہے مخالف ہو، وہ آپ کو انصاف مہیا کرے گا. دوسرا اس کی زندگی، کہ اس کو پتہ ہو کہ میری زندگی یہاں پر تحفظ مجھے ہے، میں روزگار اپنا پھیلاؤں، مجھے سیفٹی ہے، میرے روزگار کو کوئی نہیں. ہم تو یہاں تھے، ہمارے پیچھے جو زمینیں ہیں، جو گھر ہیں، وہاں پر قبضے ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے آپ مہینہ 2 کے لیے تو جا سکتے ہیں، وہاں 25-30 سال لگ جاتے ہیں آپ کو کیس لڑتے ہوئے. آپ کیا کریں گے؟ آفٹر آل آپ کہیں گے یار چھوڑو اس کو، مجھے پیسے دو، میں جاؤں، میری جان چھوٹے. نہ آپ کو انصاف ملا، نہ آپ کو تحفظ ملا. دوسرا پھر وہاں پر روزگار. آپ کے پاس اگر روزگار نہیں ہے، آپ کے پاس کھانے کے لیے نہیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ میرا گلا کاٹیں گے، میں آپ کا گلا کاٹوں گا. فراڈ، دھوکہ دہی، اور پھر معاشرہ بدامنی اور کرپشن کا، یہ کرپشن ہے، اپنی حدود سے تجاوز کرنا. پھر مہنگائی. جب آپ کے پاس جو روزمرہ کی اشیاء ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور ہوں تو آپ بتائیں معاشرہ کیسے پرسکون رہ سکتا ہے؟ یہ بالکل آپ نے بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس کی ہیں، واقعی یہ ذہن میں رکھنے چاہیے. آپ نے 2 کتابیں لکھی ہیں، کالمز لکھتے رہے ہیں، صحافت میں ایک طویل آپ کا جو ہے وہ کیریئر ہے. ایک کتاب آپ نے لکھی ہے سکندر سے سکندر تک. جی جی. سکندر اعظم پاکستان گئے، یعنی اس وقت کا جو پاکستان ہے، ہندوستان گئے، اور سکندر گجرات سے سکندر کے دیس میں آ گئے. تو کیا اسی لیے آپ نے اس کا ٹائٹل رکھا سکندر سے سکندر تک؟ ہوا یہ، جب میں یہاں پر آیا تو خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ مجھے جو یونان میں نا موقع مل گیا. وہاں سے 2 حباریں نکلتی تھیں، ایک نوائے وقت اور ایک ندائے وقت. نوائے وقت جناب ارشاد بٹ صاحب اور ندائے وقت جناب حاجی بشیر شاہ صاحب نکال دیتے. تو ہمیں لکھنے کا موقع مل گیا کہ چلے جو پاکستان کی جو پیاس ہے وہ یہاں پر بجھ جائے گی. تو میں نے جب دیکھا وہاں پر کہ لوگ جو ہمارے آئے ہیں، ایک تو زیادہ تر ان پڑھ ہے معذرت کے ساتھ، دوسرا ان میں وہ اپنی پاکستان والی جو ذہنی نفسیاتی کیفیات ہیں جن کو ہم چودراہٹ بول رہے ہیں، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس ملک میں ہیں. یونان ٹھیک ہے، یورپ میں مقابلتاً کم آمدن والا ملک ہوگا، مگر ثقافتی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے، طبی لحاظ سے، آپ فلسفے کے لحاظ سے دیکھیں، ہر میدان میں دیکھیں، آپ کو بڑا قد کاٹ اس کا نظر آئے گا. تو سکندر اعظم کے متعلق وہ میں نے پھر نہ
اس کو سوچا کہ میں نے کیوں نہ ایک ایسی کتاب لکھی جائے جس میں بریفلی اس کی ہسٹری بیان کی جائے اور معلومات کا عنصر زیادہ ہو، تاکہ ہمارے لوگ کچھ تو پڑھیں کہ یہ کون سا ملک ہے۔ پھر وہاں پر مجھے ایک دوسری جنگ عظیم اور پہلی جنگ عظیم کا ایک قبرستان دیکھنے کا موقع ملا، جہاں پر ہمارے گجرات کے، پنجاب کے اور دوسرے ہندوستانی فوجی جو دفن تھے ان کے مذہبی حوالے سے انہوں نے دفن کیا ہوا تھا۔ اور وہاں کے ایک بڑا دوسرا شہر ہے تھیسالونیکی، وہاں پر مجھے ایک قبر دیکھنے کا ملا، میجر لطف اللہ۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس کو قبر جو اسلامی طریقے سے بنی ہوتی ہے اس پر آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، قرآنی آیات لکھی ہوئی ہے۔ میں بڑا انسپائر ہوا۔ میں نے جب لوگوں سے پوچھا تو معلومات فقدان۔ خیر، وہ میرے اندر کی جو ایک لکھنے کی تحقیق کی جستجو کی جو ایک بات تھی وہ میں لے کر آگے بڑھا۔ میں نے پھر وہ کتاب لکھنا شروع کی۔ وہ میں نے پھر اس کے 9 ابواب لکھے، اس میں پھر میں نے مختلف لکھے موضوعات، ان کے تحت پھر میں نے وہ دیوی دیوتاؤں سے شروع کیا، کیونکہ سائیکالوجی اور پیرا سائیکالوجی سے آپ شروع کرتے ہیں۔ پھر میں اس میں اسکندر اعظم کا ذکر کیا، اس میں یونانیت، ان کی معاشرت کا ذکر کیا، ان کا سیاسی جو وہ ذکر کیا اینشنٹ سے ریسنٹ تک۔ تو پھر اس کی میں نے سیاحت اور معلومات کا دیا بریفلی ایسے۔ یعنی بنیادی طور پہ جو یونان کی پرانی تاریخ ہے، جدید تاریخ ہے، اور اس کے بعد جب آپ آئے ہیں تو یعنی ایک طرح کی گائیڈ بک آپ نے۔ اب مرحلہ تھا کہ لکھ تو لیا، اس کو نام کیا دیں؟ تو میرے ایک دوست ہیں، وہ بولتے ہیں یار اس کو سکندر سے سکندر تک کر دو۔ تم بھی سکندر سے سکندر بھی وہاں سے گیا تھا۔ بڑا خوبصورت نام ہے۔ تو مجھے بڑا اپیل ہوا، میں نے کہا چلیں، وہ پھر اس طرح اس کا نام جو نا رکھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے گجرات کی تاریخ پہ بھی ایک کتاب لکھی ہے، گجرات سے آپ کا تعلق ہے، اس کی کچھ تفصیل؟ اصل میں وہ اس کتاب کے بعد میں جو نا لنگوسٹک کی طرف میرا رجحان ہو گیا کہ میں نے دیکھا کہ یہ ہماری زبان کے جو الفاظ ہیں، پنجابی کے، اردو کے، ہندی کے، عربی فارسی کے، ایون اور ترکی کے، یونانی میں بہت زیادہ ہے۔ جبکہ ہم جب تاریخ پڑھتے ہیں یا فلسفہ پڑھتے ہیں تو ہمیں تمام اصطلاحات اور تمام جو وہ ان کی ٹرمینالوجیز اصطلاحی وہ یونانی میں نظر آتی ہیں۔ تو الفاظ کافی زیادہ ہیں ہمارے، تو کیوں نہ میں ایک ایسا ہی انسائکلوپیڈیا تیار کروں کہ جو پتہ چلے کہ یہ الفاظ جو کامنز ہیں، ان کے مطالب جو ہیں، ان کے جو ماخذ ہیں، ان کے جو اخراج ہیں، مخارج ہیں، پروننسیشن، وہ ایک جیسے ہیں، اور ان کے جو معنی مطالب ہیں ان کے پر بات کروں۔ تو مجھے تقریباً 2000 سے زائد الفاظ ایسے ملے۔ 2000 سے زیادہ الفاظ یعنی جو پاکستان میں، انڈیا میں لوگ بولتے ہیں، اور ہندی، فارسی، عربی، ترکی، پنجابی، ایون پنجابی، وہ یونانی میں۔ تو اس کا مطلب کہ یونان آگے تو بندہ پنجابی اردو بولے کام چل جائے گا؟ نہیں، وہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو سمجھنا پڑے گا نا۔ جب میں نے اس پر غور کیا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا ایک کام کرنے والا کام ہے۔ تو اس کے 26 لیٹرز ہیں، حروف ہیں، الفا، بیٹا، گاما، ڈیلٹا، ایپسیلون، اور 7 اس کے جو ہیں وہ حروف علت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے وہ تقریباً 8 الفاظ پر جو مشتمل الفاظ ہیں وہ میں نے کر لیے۔ تو دوسرا میں لگا ہوا تھا، تو اسی دوران میرے کچھ چند دوست ہیں، انہوں نے کہا یار یہ گجرات کی ہسٹری وغیرہ پر تو آپ کام کریں۔ میں نے کہا یار میں تو یہ کام کر رہا ہوں، یہ بھی بڑا دماغی تھکا دینے والا کام ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ کتاب ہے گجرات کرانیکل، کیپٹن ایلیٹ نے 1902 میں لکھی تھی، تو یہ ترجمہ جو ہے نا ہمارا پہلے ریاض مفتی صاحب نے کیا ہے، مگر وہ الجھن کا شکار ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں، اس پر میں حواشی وغیرہ لکھ دوں گا۔ وہ ایک بچے نے ترجمہ کیا تھا، مگر وہ ترجمہ جو ہے نا مجھے پسند نہیں آیا۔ میں نے پھر یونان آ گیا پچھلے 2023 میں اپنی سالانہ میڈیکل چیک اپ کے لیے۔ تو وہاں مجھے فراغت تھی، میں نے اس کا ترجمہ کر لیا۔ ترجمہ کرنے کے بعد میں نے اس کے حواشی جو ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کیے۔ پھر ان میں تعلیقات میں نے کہا ان کو حواشی نہیں دیتے، ان کو تھوڑا سا وائڈ کرتے ہیں، تاکہ جو وہاں اس میں تاریخ بیان کی ہے اس میں کتنا اغلاط ہیں، کتنا اس نے غلط کیا ہے،
پھر میں نے وہ تمام جو اس نے مقامات لکھے تھے، تمام واقعات جو میں ان کا پرائمری روٹس پر جائزہ لیا، مقامات پر میں خود جا کے اس کا مشاہدہ کیا، پھر میں نے اس کے حواشی اور تعلیقات لکھے تاکہ اس کو جو قدیم کو جدید کے ساتھ ملایا جائے اور کتنا اس نے غلط بیان کی ہے وہ ساری سامنے لائی جائے. ونڈرفل. اور فیوچر میں کچھ اور آپ کا ارادہ لکھنے جی میں ایک تو ہمارے پیر نصیر الدولہ صاحب سے، حضرت شاہ دولہ صاحب کی وہ نسل سے ہیں، بنیادی طور پر پیراسائٹس سائنسدان تھے وینزویلا میں. تو ان کی ایک کتاب تھی انگلش میں حضرت شاہ دولہ کا، انجینئر اینڈ دی سائنس، یعنی کہ بزرگ اور مہندس. سائن بھی اور سائنٹسٹ. یا تسی آپ کہہ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا فقیر سائنسدان، فقیر مہندس، جی فقیر ماہر تعمیرات کہہ لیں. اچھا وہ انہوں نے انگلش میں لکھی تھی، اس کا میں نے ترجمہ کر لیا. وہ چھپنے کے نزدیک تھی کہ مجھے انفارچونیٹلی پھر یونان آنا پڑا ایمرجنسی میں، تو وہ پرنٹنگ میں رہ گئی ہے. تو یہاں کر ایک اور میں نے کام شروع کیا ہے، گجرات کی تاریخ پر ہی ہے، تو وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا چلے بعض مجبوری کی وجہ سے، مگر یہ کہ وہ بھی پنجاب لیول پاکستان کے عالمی لیول پر ہے. تو دیکھیں. بہت شکریہ. آج کی ہماری جو گفتگو ان سے ہوئی ہے، مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو یہ پسند آئی ہوگی. اس میں مختلف پہلو ہیں، یعنی ایک گلدستہ ہے جس میں آپ کو ہر طرح کے پھول، ہر طرح کی خوشبو جو ہے وہ نظر آئے گی. آپ لوگ اس حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں. اگر آپ کو یہ ہماری گفتگو پسند آئے تو اپنے دوست احباب سے ضرور شیئر کریں. گفتگو کے آخر میں کوئی ایسی بات آپ کہنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں، یا کوئی اور آپ کچھ بیان کرنا چاہیں تو؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، دنیا اس وقت بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، اور مسائل کے ساتھ ساتھ ایک گلوبل ولیج بن گیا ہے. مختلف اقوام، مختلف قومیت وہ آپس میں ایک دوسرے کو جان رہی ہیں، پہچان رہی ہیں، ان میں رہ رہی ہیں. ہم یورپ والے بہتر سمجھتے ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے تمام اپنے اردو جاننے والوں سے، اپنے ناظرین سے، اپنے دوست احباب سے، کہ آپ یونان میں رہیں، سویڈن میں رہیں، جرمن میں رہیں، یورپ کے کسی ملک میں رہیں، عرب میں رہیں، ایون کسی بھی ملک میں رہیں، تو کم سے کم آپ کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارا وطن ثانی ہے، ہم نے یہاں پر رہنا ہے، اس کی ترقی ہماری ترقی ہے. اس کے قوانین کو آپ لازمی احترام سے لیں، جو آپ کو گنجائش ملی ہے اس سے فائدہ بھی لیں، مگر یہ ہے کہ اپنا آپ ایسا پیش کریں کہ وہ آپ کو صرف ایک شخص ہی نہیں، ایک نمائندہ سمجھیں. تو یہی بات ہے کہ یہی کہنا چاہوں گا کہ جہاں پہ رہیں یہ سوچیں کہ یہاں پر میرا نہیں، میری نسلوں کا مستقبل ہے. ماشاءاللہ، یہ بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے کہ آپ جہاں بھی رہ رہے ہیں ان کو اپنا ملک، اپنا وطن سمجھیں، اس کے ساتھ پیار کریں. اور وطن ثانی کی تو آپ نے وہ بات کی ہے، آپ کی کتاب بھی ہے ایگزیکٹلی. تو میں یہی کہتا ہوں کہ یہ اس کو اپنا دوسرا وطن سمجھیں، دیار غیر نہیں ہے. بہت شکریہ جناب سکندر چوہان صاحب. اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ اس انٹرویو کو دیکھنے کا. آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شکریہ جناب، بہت شکریہ.